بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عباس بھائی نے آج پھر سے بانو بھابھی کو چادر اوڑھنے کا کہا تو اماں کے ماتھے پر بل سے پڑ گئے۔ بھابھی جو بیٹھی برتن مانج رہی تھی فوراً سے اپنے ہاتھ نلکے سے دھوئے اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ اماں روٹیاں بنا رہی تھی۔ کہنے لگی، عباس یہ روز روز تم بانو کو کہاں لے کر جاتے ہو؟ عباس بھائی لاپرواہی سے کہنے لگے کہ اماں کہیں بھی تو نہیں، یہاں گاؤں میں لے جانے لائق کوئی جگہ تو ہے نہیں، بس آج کل کھیتوں میں لومڑی آ گئی ہے، بہت سے لوگوں نے اسے دیکھا ہے۔ بانو کو چڑیا گھر کے جانور دیکھنے کا بڑا شوق ہے، لیکن شہر جانے کی اجازت تو آپ دیں گے نہیں، اس لیے اسے کھیتوں میں لے جاتا ہوں۔ بیچاری دور سے لومڑی کو دیکھ کر بچوں کی طرح سے خوش ہو جاتی ہے۔ میں پراٹھے کے ساتھ پیاز اور اچار کھا رہا تھا۔ بھائی کی بات سن کر تو اچنبھے میں آ گیا۔ لومڑی؟ سچ میں بھائی، کیا کھیتوں میں لومڑی آئی ہے؟ مجھے تو سن کر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ بھائی نے کہا، ہاں آئی ہے۔ میں نے روٹی کی چنگیر پیچھے کھسکائی اور ہاتھ جھاڑ کر کھڑا ہو گیا۔ لومڑی دیکھنے کا تو مجھے بھی بہت شوق ہے۔ میں نے بھائی سے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو، مجھے بھی لومڑی دیکھنی ہے۔ بھائی میری بات سن کر مجھے گھورنے لگے، کہنے لگے آرام سے یہیں بیٹھے رہو، کتا دیکھ کر تو ڈر کے مارے راہ بدل لیتے ہو، اور لومڑی دیکھنے جانا ہے تم نے۔ عباس بھائی نے مجھے بری طرح ڈانٹ دیا۔ میں نے خفگی سے منہ پھلایا اور دوبارہ روٹی کھانے لگا۔ بھابھی تب تک چادر اوڑھے جانے کو تیار کھڑی تھی۔ عباس بھائی کے ساتھ باہر نکلی تو اماں کی بڑبڑاہٹ شروع ہو گئی۔ لومڑی دکھانے لے جا رہا ہوں، سب جانتی ہوں میں، جتنی یہ بانو میسنی اور معصوم بنی رہتی ہے، میرے سامنے عباس کو تو اپنے اشاروں پہ نچاتی ہے، اور عباس جھڑ کا غلام کہیں کا۔ جب بھی بھائی اور بھابھی کھیتوں سے واپس لوٹتے دونوں کا سانس بری طرح سے پھول رہا ہوتا تھا، لیکن چہرے کھلے ہوئے ہوتے تھے، چہرے پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ ہوتی تھی۔ مجھے یہ سوچ کر حیرت ہوتی کہ لومڑی جیسی خطرناک جانور کو دیکھ وہ خوفزدہ ہونے کی بجائے خوش ہو رہی ہیں۔ نہ جانے اماں کیوں عباس بھائی اور بھابھی کو خوش دیکھ کر بھڑک اٹھتی تھی۔ شاید اس لیے کہ اماں کو بانو بھابھی شروع سے ہی ناپسند تھی۔ ہمارے گھر کی وہی کہانی تھی جو تقریباً ہر دوسرے گھر کی ہوتی ہے۔ اماں اپنی بانجی عباس بھائی کے ساتھ بیانا چاہتی تھی، لیکن ابا نے اپنی بھتیجی سے عباس بھائی کی منگنی بچپن میں ہی کر دی تھی۔ بانو بھابھی سے عباس بھائی کی منگنی اس وقت ہوئی جب وہ 6 سال کی تھی اور بھائی 10 سال کے۔ میں اتنا چھوٹا تھا، مجھے کچھ یاد نہیں، لیکن میں نے جب سے ہوش سنبھالا اماں اور ابا کو اسی بات پر لڑتے جھگڑتے دیکھا تھا۔ اماں کہتی میری اولاد ہے، اسے میں اپنے خاندان میں بیاؤں گی۔ ابا کہتے کہ میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم کیسے عباس کی شادی بانو کے علاوہ کہیں اور کرتے ہو۔ ایسی باتیں سن سن کر جب میں 7ویں جماعت میں آیا تو آخرکار ابا کی ہی جیت ہوئی تھی، کیونکہ عباس بھائی نے بانو بھابھی کے لیے رضامندی دی تھی۔ اس دن سے اماں کو بھابھی سے خدا واسطے کا بیر سا ہو گیا تھا۔ جیسے ہی صبح سویرے مرغا پہلی بانگ دیتا اماں اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ گرمیوں کا مہینہ تھا، ہم سب صحن میں 4 پائیاں بچھا کر سوتے تھے، کیونکہ دن بھر کی گرمی کی وجہ سے کمروں میں ہبس اور تپش زیادہ ہوتی تھی اور صحن قدرے ٹھنڈا ہوتا تھا۔ اماں مرغے کی بانگ پر اٹھتی اور سب سے پہلے عباس بھائی کے کمرے کا دروازہ بجانا شروع کر دیتی۔ ہماری آنکھ مرغے کی بانگ پر کم ہی کھلتی تھی، لیکن جس انداز سے اماں عباس بھائی کا دروازہ دردراتی ہمیں لگتا کہ زلزلہ سا آ گیا ہے۔ ہم اٹھ کر بیٹھ جاتے اور عباس بھائی تو مندی مندی آنکھوں کو مسلتے ہوئے دروازہ کھولتے، پھر صحن میں پھیلے اندھیرے کو دیکھ کر اماں سے شکوہ کرنے لگتے، اماں سویر تو ہونے دیا کر، وہاں مرغا بانگ نہیں دیتا اور یہاں تو میرا دروازہ پیٹ دیتی ہے۔ اماں عباس بھائی کی بات سن کر رونا دھونا اور واہ ویلا سا مچا دیتی کہ اب تجھے میرے آگے بھی زبان چلانی آ گئی ہے، کہاں تو میرے سامنے سر جھکائے ہر بات پر جی جی کرتا نہ تھکتا تھا، اور اب دیکھو تو کیسے فرفر تیری زبان چل رہی ہے۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ بانو ہے ہی بڑی تیز لڑکی۔ دیکھ لیا ماجے اپنی بھتیجی کے تیور کیسے میرے بچے کو جواب دینے سکھا دیے ہیں۔ اماں عباس بھائی کے ساتھ ساتھ بھابھی اور ابا کو سنانے لگی۔ ابا بھی عباس بھائی کو گھورنے لگتے تو وہ کوفت زدہ شکل بنائے غسل خانے کا رخ کرتے۔ ہمارا گھر دادا کے زمانے کا بنا ہوا تھا، غسل خانے کمروں کی بجائے باہر صحن میں ہی تھے۔ اماں کی بحث سے صبح صبح ہمارے گھر میں عجب ہی تماشا لگ جاتا تھا۔ عباس بھائی بھی روز شام کو بھابھی کو بلا ناگا کھیتوں میں لے کر جاتے تھے، اماں کی ناراضگی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ جب بھی بھائی اور بھابھی واپس آتے
بابی کے چہرے پر تھکاوٹ کے اثار ہوتے تھے۔ آ کر وہ سیدھا چارپائی پر بیٹھ جاتی، لمبے لمبے سانس بھرنے لگتی جیسے بھاگ کر آئی ہوں۔ لیکن اس کے باوجود عباس بھائی اور بابی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے تھے، جیسے کوئی آنکھوں سے کچھ عجیب سے اشارے بازیاں کرتے تھے۔ میں نظریں ہی جھکا لیتا تھا، لیکن ان کے چہرے کی مسکان اماں کے سینے پر چھڑیاں چلاتی تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں دن بدن لومڑی دیکھنے کا تجسس سا بڑھنے لگا تھا۔ میں اسکول اپنے دوستوں کے ہمراہ ہی جاتا تھا، اور اتفاق یہ تھا کہ کھیتوں کے راستے سے ہی جاتے تھے، ہمیں شارٹ کٹ پڑتا تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں لومڑی دیکھنے کا تجسس سا ہونے لگا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں سے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ شاید میرے کسی دوست نے لومڑی دیکھی ہو، لیکن اس بات کے بارے میں میرے دوستوں میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا اس لومڑی کو۔ مجھے حیرت سی ہوئی تھی، ایسی بات تو جنگل کی آگ کی طرح سے پھیلتی ہے، پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ کسی کو اس بات کی خبر تک نہ تھی۔ اب تو میرا تجسس اور بڑھنے لگا تھا۔ پورا دن اپنی جماعت میں بیٹھ کر بھی میرا سارا دھیان اس لومڑی کی طرف تھا۔ حالانکہ میں پڑھائی میں بہت اچھا تھا، ذہین تھا، میرے اساتذہ ہمیشہ میری تعریف ہی کرتے تھے، لیکن آج میں غائب دماغی سے بیٹھا ہوا تھا۔ میرے استاد نے پڑھاتے ہوئے جب مجھے گویا ہوا پایا، مجھ سے سوال کیا تو میں بوکھلا کر رہ گیا۔ میں ذہنی طور پر کلاس میں موجود ہی نہیں تھا۔ میں اس لومڑی کے بارے میں سوچ رہا تھا جو کھیتوں میں آ گئی تھی، لیکن بھائی بابی کے علاوہ ابھی تک کسی کو نہیں دیکھی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ چڑیا گھر دیکھنے کا مجھے بھی بڑا شوق تھا۔ بچپن میں بس ہم ایک بار ہی کراچی گئے تھے تو ابا چڑیا گھر دکھانے لے گیا تھا۔ پہلی بار سب جانوروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بے یقینی سی کیفیت تھی۔ ہم لوگ یوں خوش تھے جیسے کسی خزانے کو دیکھ لیا ہو، اور میری بدقسمتی کہ لومڑی اس وقت چڑیا گھر میں نہیں تھی۔ میں نے آج تک لومڑی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ خیر ابھی تو میں ایک دوہری مصیبت کا شکار تھا۔ سامنے میرے استاد ہاتھ میں ڈنڈا لیے مجھے گھور رہے تھے۔ کہنے لگے، تمہارا دھیان کدھر تھا؟ میں نظریں چرا لی۔ ایک ڈنڈا میرے ہاتھ پر بڑی زور سے پڑا تھا۔ میں نے فی الوقت لومڑی سے دھیان ہٹایا اور پڑھائی کرنے لگا۔ چھٹی کے وقت میں نے سوچا کہ کیا مذائقہ ہے کہ کھیتوں کا چکر ہی لگا لیا جائے، شاید مجھے بھی لومڑی نظر آ جائے۔ میں اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کا سوچ کر دوستوں کے بنا ہی کھیتوں میں نکل گیا۔ میرے اندر کی کیفیت بڑی عجیب سی ہونے لگی تھی۔ ایک تو لومڑی کو دیکھنے کا تجسس اور خوشی، دوسرا یہ ڈر کہ لومڑی ایک خطرناک جانور بھی تو ہے، اگر اس نے مجھ پر حملہ کر دیا تو وہ خونہار جانور میرا تو چیر پھاڑ کر کے رکھ دے گی۔ پھر کون نہیں جانتا کہ لومڑی خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ چالاک بھی بہت ہوتی ہے، شیر جیسے جانور کو چکمہ دے سکتی ہے۔ مجھے بچپن میں پڑھی شیر اور لومڑی کی کہانی یاد آنے لگی، کیسے لومڑی نے جنگل کے بادشاہ کی بینڈ بجائی تھی۔ اب تو میرا تجسس اور بھی بڑھنے لگا تھا۔ میں اسکول سے سیدھا کھیتوں میں ہی نکل آیا تھا، کیونکہ مجھے وہ لومڑی اکیلے ہی دیکھنی تھی۔ جو میں جنگل کی طرف بڑھ رہا تھا، میرے دل کی دھڑکنیں بھی بڑھنے لگی تھیں۔ ایک خوف بھی دل میں اتر رہا تھا کہ اگر مجھے بھی لومڑی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ میں بڑی محتاط نظروں سے کھیتوں میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ اس وقت تو اتنی دھوپ تھی، کھیتوں میں گھومتے ہوئے مجھے 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ میں پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ آدھا گھنٹہ میں بڑی احتیاط کے ساتھ نظریں گھماتے ہوئے لومڑی کو ڈھونڈ چکا تھا، لیکن مجھے وہاں کوئی لومڑی نہ ملی تھی۔ میں بڑا مایوس سا ہو کر جب گھر لوٹا تو اماں بڑے غصے میں تھی، بانو بابی رو رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اماں نے ضرور بابی سے کچھ کہا ہوگا۔ دیکھ بانو، یہ ہتھ کنڈے میرے گھر نہیں چلیں گے۔ بہانے بنا بنا کر تو آباز کو بہلا پھسلا کر مجھ سے میرے بیٹے کو دور نہیں کر سکتی۔ آخری بار تجھ سے کہہ رہی ہوں، رات کو اپنی چارپائی صحن میں بچھا لینا۔ غضب خدا کا، اتنی گرمی اور حبس کے موسم میں بھی تم دونوں کو کمرے میں نیند کیسے آ جاتی ہے؟ عباس سے تو شادی سے پہلے ذرا بھی گرمی سہی نہ جاتی تھی۔ یہاں اپریل کا مہینہ شروع ہوا نہیں کہ بعد سب سے پہلے صحن میں چارپائی بچھاتا تھا، اور اب جون کی سخت گرمی میں بھی اسے کمرے میں جانے کی جلدی ہوتی ہے۔ میں بھی دیکھتی ہوں رات کو کیسے تم لوگ کمرے میں سوتے ہو۔ اماں کو نہ جانے بانو بابی سے کیا پرخاش تھی، وہ بیچاری بنا آواز کے رو رہی تھی۔ اماں سے کہنے لگی، چچی میں نے تو عباس سے کہا تھا کہ چارپائی صحن میں ڈال لو، لیکن اس نے منع کر دیا۔ بابی کی کسی بات پر انہیں اعتبار نہیں آتا تھا۔ کہنے لگی، بس بس میرے سامنے زیادہ معصوم نہ بن۔ اماں نے فوراً اسے ٹوک دیا۔ ہمارے ہاں شادی وٹے سٹے کی ہوتی تھی۔ بانو بابی کے بدلے میں میری بہن بھی بانو بابی کے بھائی سے بیاہی گئی تھی۔ بانو بابی کا بھائی بھی میری بہن کا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہاں امی کی باتیں ہی اور تھیں، بہن سے کہتی میاں کو قابو رکھنا، اور یہاں بانو بابی خاموشی سے اماں کے پاس سے اٹھ کر روٹی بنانے چلی گئی۔ اماں کے ماتھے کے بل نہ جانے کیوں کبھی بانو بابی کے لیے سیدھے نہیں ہوتے تھے،
حالانکہ سویرے ہی بانو بھابی اٹھ کر گھر کے کاموں میں جت جاتی تھی۔ منہ اندھیرے ہی آٹا گوندنا، اس کے بعد بھینس کا دودھ دوتی، بھینس کو نہلاتی، صاف صفائی کرنا، سب بانو بھابی کی ہی ذمہ داری تھی۔ اس کے بعد لکڑیوں کو جلا کر سب کے لیے پراٹھے بنانے، چائے بنانی۔ عباس بھائی ناشتہ کرتے ہی ابا کے ساتھ کھیتوں میں چلے جاتے، پھر شام کو ہی لوٹتے تھے، اور شام تک بانو بھابی کی بات بات پر اماں کے ہاتھوں شامت آتی رہتی۔ میں اتنی گرمی میں کھیتوں میں خار ہوتے ہوئے آیا تھا، سب سے پہلے تو نہانے چلا گیا۔ گاؤں میں سخت گرمی میں بس ایک ہی موج ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ زمین کا پانی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے۔ میں بھی ٹھنڈے پانی سے نہا کر تر و تازہ سا ہو گیا تھا۔ اس وقت بھابی اکیلی ہی بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، ساتھ ساتھ آنسو بھی بہا رہی تھی۔ میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا، انہوں نے مجھے بھی کھانا ڈال کر دیا۔ مجھے اماں کے رویے پر افسوس سا ہو رہا تھا۔ میں نے بھابی کی تھوڑی سی دل جوئی بھی کر دی کہ اماں کو عادت ہے، آپ دل پر مت لیا کریں۔ میری ذرا سی ہمدردی پا کر وہ بول پڑی، کہنے لگی میں سارے کام تو کرتی ہوں لیکن تائی اماں کے اعتراض ہی ختم نہیں ہوتے۔ میں نے کہا آپ اماں کی باتوں پر دھیان نہ دیا کریں، ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیں، میری بات پر ان کی کچھ تسلی ہوگی۔ پھر میں اپنے اصل مقصد کی طرف آیا۔ بھابی، یہ لومڑی آپ نے کون سے کھیتوں میں دیکھی تھی؟ مجھے تو نظر نہیں آئی، میں تو آج سارے کھیتوں کی خاک چھان کر آیا تھا۔ میری بات پر وہ بری طرح سے گھبرا سی گئی تھی، کہنے لگی تم کیوں دیکھنے گئے تھے؟ تم ابھی چھوٹے ہو، اگر وہ تم پر حملہ کر دے تو۔ میں نے انہیں غور سے دیکھا، وہ دبلی پتلی سی نازک سی تھی، میری صحت تو پھر ان سے اچھی تھی۔ میں نے کہا بھابی آپ کون سا بہادر ہے، موٹی ہیں، آپ بھی تو دیکھنے جاتی ہیں، پھر میں دور سے ہی دیکھوں گا، بس مجھے شوق ہے، اس دفعہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانا، کیا خرج ہے؟ نہ جانے کہ وہ میری بات پر کچھ تذبذب کا شکار ہو گئی تھی، مجھ سے نظریں چرانے لگی۔ تم اپنے عباس بھائی سے پوچھ لینا۔ جس طرح سے وہ مدافعانہ انداز سے انہوں نے مجھے ٹالا تھا، کبھی کبھی تو مجھے اماں کی باتیں سچی لگنے لگتی تھی کہ بھابی بھائی کے کان بھرتی ہے، ورنہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتے، اس میں کیا قباحت ہے، ان کے ساتھ میں بھی لومڑی دیکھ لوں گا۔ لیکن وہی ہوا جس کا مجھے شک تھا۔ بھابی کے اشارے پر بھائی مجھ پر برس پڑے، کہنے لگے میں تمہیں ساتھ نہیں لے جاؤں گا۔ اب تو مجھے بھابی پر غصہ سا آنے لگا تھا۔ پھر میرے ذہن میں ایک ایسا خیال آیا کہ میرے ہوش اڑ گئے، یہ کون سی لومڑی ہے جو بھائی کے کھیتوں پر واپسی کے بعد ہی آتی ہے، جسے بھابی کو دکھانے بھائی لے کر جاتے ہیں؟ اور ایسا بھی اس لومڑی کو دیکھ کر بھابی کو کیا ہوتا ہے جو وہ جب واپس آتے ہیں تو ہانپ سی رہی ہوتی ہے، تھکن سے چور ہوتی ہے، اور بھائی بھی تھکے تھکے لگتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک معنی خیز سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر آ جاتی ہے۔ پھر وہ لومڑی خاص بھائی اور بھابی کو ہی کیوں دیکھتی ہے؟ باقی کو کبھی کسی نے اس لومڑی کا ذکر نہیں کیا۔ میں جب بھی دوستوں میں جاتا تھا، جب کہتا کہ کھیتوں میں لومڑی ہے تو سب میرا مذاق اڑاتے کہ ایسی کون سی لومڑی ہے جو کھیتوں میں رہتی ہے، ارے گاؤں کا رخ کیوں نہیں کرتی، اگر ہوتی تو اب تک پکڑی جا چکی ہوتی۔ بات تو ٹھیک تھی، اگر کسی ورکر کو بھی لومڑی نظر آتی۔ اب تو میرے اندر کا انسان جاگ چکا تھا، مجھے اب اس راز سے پردہ ہٹانا تھا کہ ایسا بھی کون سا راز ہے جو بھائی بھابی روز اسی وقت جاتے ہیں، وہ بھی بلا ناگہاں۔ میں اب دل میں یہ ٹھان چکا تھا کہ سچائی کو سامنے لا کر ہی رہوں گا۔ ابھی میں نے اپنی بات پر عملی جامہ پہنانے کا سوچا ہی تھا کہ میری بہن روتے دھوتے ہوئے ہمارے گھر آن پہنچی۔ میرے بہنوئی سے اس کا کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا، بہنوئی نے بہن کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ اب ہمارے گھر یہ طوفان کھڑا ہو چکا تھا کہ عباس بھی بانو بھابی کو ایک چار تماچا مار کر ان کے میکے بیچ دے، لیکن عباس بھائی بقول اماں کے جوڑو کے غلام تھے۔ انہوں نے کہا کہ سارے قصے میں بانو کا کیا قصور ہے؟ بھائی کا یہ کہنا تھا، اماں ہتھے سے اٹھ کر گئی، کہنے لگی ہاں تیری بیوی معصوم ہے، فرشتہ ہے، میری بیٹی کا ہی سارا قصور تھا، تم جیسے بھائی بہن کی تکلیف کا ذرا بھی احساس نہیں، لعنت ہو تم پر، تم جیسے بھائی کو بہن کی تکلیف کا ذرا بھی احساس نہیں۔ اماں کی بات سن کر ابا کا بھی خون جوش میں آ گیا، کہنے لگے عباس تو بھی بانو کو اس کے گھر چھوڑ کے آ، اب بانو تب بھی واپس آئے گی جب منور راشدہ کو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کر لے کر جائے گا۔ عباس بھائی گمسم سے پریشان کھڑے تھے، بار بار بانو بھابی کو دیکھ کر نظریں چرانے لگتے۔ بانو بھابی کے آنسو بھی بہنے لگے، وہ بھی خود آگے بڑھی اور ابا سے کہنے لگی کہ تایا جی مجھے بھی راشدہ کا دکھ ہے، لیکن بھائی کی سزا میں کیوں بھگتوں؟ بھابی کی بات تو درست تھی، لیکن ہمارے ہاں یہی اصول تھا کہ وٹے سٹے کی گئی، اگر ایک شادی اچھی نہ گزرتی تو طلاق دونوں جانب ہوتی تھی۔ عباس بھائی نے بھابی پر ہاتھ تو نہ اٹھایا، لیکن انہیں چادر پہننے کا کہنے لگے بانو جا کر تیار ہو جاؤ۔ یہ بات سن کر بھابی کے رونے میں تیزی آئی تھی، کہنے لگی عباس مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ عباس بھائی نظریں جھکا گئے تھے، ابا کے سامنے انکار کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔
اماں کو تو موقع چاہیے تھا کہ دیکھ لیا ماجے اپنے بھائی کے رشتہ کر کے یہی میری بہن کے گھر کرتا تو میری راشدہ عیش کر رہی ہوتی اور نازیہ نے بھی اس گھر کو جنت بنا دیا ہوتا، لیکن نہیں، تمہاری ضد نے میری بچی کی زندگی برباد کر دی۔ اماں کے ٹسمے بھی جاری ہو چکے تھے۔ ابا متفکر سے بیٹھے تھے۔ اماں کو اپنی بانجی اور بانجے کا پھر سے درد جاگ اٹھا تھا۔ بانو بھابی روتے دھوتے گھر چلی گئی۔ جھگڑا اب بڑھ چکا تھا، نوبت طلاق تک کان پہنچی تھی، لیکن عباس بھائی نے کہا وہ کبھی بھی بانو بھابی کو طلاق نہیں دیں گے۔ گھر میں آئے دن اس پر جھگڑے ہونے لگے تھے۔ ایک بار میری آنکھ کھلی تو بھائی چارپائی پر نہیں تھے، باہر کا گیٹ کھولے باہر گئے تھے۔ میں یہ سوچ رہا تھا اس پہر کہاں گئے ہوں گے، لیکن یہ ایک دن کی بات نہیں تھی۔ بھائی روز رات کو گھر سے نکل جاتے۔ اس بار میں نے ان کا پیچھا کرنے کی ٹھان لی۔ جیسے ہی بھائی باہر نکلے ٹھیک 5 منٹ بعد میں بھی باہر نکل گیا۔ رات کا سناٹا تھا۔ بھائی کھیتوں کی طرف جا رہے تھے۔ مجھے حیرت تھی کہ اس وقت وہ کھیتوں میں کیا لینے جا رہے ہیں۔ مجھے کچھ خوف سا بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اگر بھائی مجھے پیچھا کرتے دیکھ لیتے تو بھی مار ہی پڑنی تھی، یا اس وقت کھیتوں سے لمڑی نکل کر باہر آ جاتی، تب بھی شاید میں ہی اس کے منہ کا نوالا بنتا، کیونکہ بھائی کے ہاتھ میں بیلچہ تھا، وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے۔ ایک بار دل میں خیال آیا کہ میں واپس لوٹ جاؤں، لیکن اپنے اندر بیٹھے انسان کا میں کیا کرتا جس کو بس سچ جاننے کا تجسس تھا۔ میں بھائی کے پیچھے پیچھے ہی جا رہا تھا، 20 قدم کا فاصلہ رکھ کر۔ بھائی سب کھیتوں میں جانے لگے، میں بھی ان کی تقلید کر رہا تھا کہ اچانک سے کھیتوں میں ہلچل سی محسوس ہونے لگی۔ مجھے غالب گمان بھی یہی تھا کہ وہاں لمڑی ہی ہوگی۔ میری جان ہی تو نکل گئی تھی، لیکن اگلے ہی پل سامنے مجھے کسی اور انسان کا بھی ہیولا سا نظر آیا جس کے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ میں جلدی سے ایک جانب ہو کر نیچے بیٹھ گیا۔ گرمیوں کی راتیں تھیں، سناٹا اتنا تھا کہ 1 منٹ لگا تھا یہ اندازہ لگانے میں کہ سامنے جس کا ہیولا تھا وہ کون ہے۔ لمڑی کا راز مجھ پر آشکار ہو چکا تھا، لیکن ایک نئی الجھن میں پھنس بھی گیا تھا۔ سامنے بھائی کے ساتھ بھابی تھی۔ پہلے وہ ان کے سینے سے لگ کر رونے لگی، کہنے لگی عباس ہمارا کیا قصور ہے؟ راشدہ کی وجہ سے میرا گھر کیوں برباد ہوا؟ ہم نے بچپن سے ایک دوسرے کو چاہا ہے، لیکن چچی کو میں کبھی ایک آنکھ نہیں بائی۔ ان سے تو یہ تک برداشت نہیں ہوتا کہ ہم اپنے کمرے میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں۔ میں تمہارے بنا نہیں جی سکتی ہوں۔ بانو بھابی روئی جا رہی تھی۔ عباس بھائی انہیں تسلی دے رہے تھے، کہنے لگے تمہاری خاطر ہی یہ سب کر رہا ہوں، بس چند دن کی تکلیف اور برداشت کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہمیں کسی کی پرواہ نہیں۔ بھائی نے بھابی سے کہا، لیکن وہ شاید بہت زیادہ دل برداشتہ ہو چکی تھی۔ کہنے لگی نہیں عباس، میری ہمت جواب دے چکی ہے، میں وہ کام نہیں کر سکتی جو آپ مجھ سے پچھلے 2 ماہ سے کروا رہے ہیں۔ میرا وجود اب اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ بھابی کی بات سن کر تو میرا تجسس کے مارے برا حال تھا کہ بھلا ایسا بھی کون سا کام تھا جو وہ پہلے 2 ماہ سے یہاں کر رہے تھے اور بہانہ لمڑی دیکھنے کا لگا رہے تھے۔ مجھے یاد آنے لگا کہ بھابی جب بھی کھیتوں سے لوٹتی تھی تو تھکی تھکی سی ہوتی تھی، لیکن آج مجھ پر یہ راز بھی کھل گیا جب بھائی نے کہا کہ جہاں تم اب تک میرا ساتھ دیا، بس چند دن اور جبر کر لو میرے لیے۔ بھائی کی منت پر بھابی چپ ہو گئی، لیکن جیسے ہی بھائی نے بھابی کا دوپٹہ اتارا مجھ پر ایسا راز افشا ہوا کہ میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں وہیں سے گھبرا کر واپس لوٹ آیا تھا۔ میرے قدم گھر کے دروازے پر جا کر رکے تھے۔ میرے دل کی دھڑکنوں کا عجیب عالم تھا۔ میرا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوا اور اپنی چارپائی پر لیٹ گیا۔ اماں کے اٹھنے سے پہلے عباس بھائی واپس آ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گئے تھے۔ مجھے نہ جانے کیوں رات بھر نیند نہیں آئی تھی۔ میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ اماں کو سچائی بتاؤں یا نہیں۔ اگر اماں کو سچ پتہ چل گیا تو ایک ہنگامہ سا مچ جائے گا، اور اگر میں نے نہ بتایا تو چند دن وہ ہنگامہ عباس بھائی کی وجہ سے ہونے والا تھا، اس پر نہ جانے پوری برادری میں آگ لگ جاتی۔ میں بری طرح سے تذبذب کا شکار ہو گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا بھائی سے بات کرنی چاہیے۔ میں رات کو بھائی کو اوپر لے گیا۔ میں نے کہا بھائی، میں لمڑی کا راز جان چکا ہوں، آپ کی ساری حقیقت مجھ پر کھل گئی ہے۔ بھائی یہ سن کر پہلے تو حیران ہوئے تھے، اس کے بعد مجھ سے نظریں چرانے لگے، کہنے لگے سما میرے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ ہر وقت وہ بانو کو تانے ہی دیتی رہتی تھی، کبھی دونوں کو ایک ساتھ بیٹھ کر برداشت نہیں کرتی تھی۔ میں نے بچپن سے بانو کو ہی چاہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اماں سے میری خوشی برداشت نہیں ہے۔ اگر راشدہ تایا جی کے گھر نہیں بسنا چاہتی تو کیا میرا قصور ہے؟ میں اور بانو یہ سب کیوں برداشت کرتے؟ یہی بہتر ہے کہ ہم دونوں شہر بھاگ کر چلے جائیں۔ میں نے دادا سے کہتے سنا تھا کہ کھیتوں کے طرف لگے پرانے درخت کے نیچے سونا چھپا ہے، ہم دونوں روز اسی کی کھدائی کرتے ہیں، بس اب چند دن کا کام باقی ہے، جیسے ہی وہ سونا ہمارے ہاتھ لگ گیا ہم یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ یہ لوگ اپنی لڑائی میں ہماری زندگی کیوں برباد کر رہے ہیں؟ اگر میں یہاں رہا تو ابا اور اماں مل کر ہماری طلاق کروا دیں گے۔ بھائی اپنی جگہ ٹھیک تھا۔ اس دن بھی بھائی نے بھابی کا دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھ دیا اور دونوں ایک درخت کے پاس چلے گئے اور اس کی کھدائی کرنے لگے۔ وہاں پہلی بھی بہت کھدائی ہو چکی تھی۔ پھر میں نے یہ سنا کہ وہ کسی زیورات کا ذکر بھی کر رہے تھے۔
مجھ سے بھائی نے منت کی تھی کہ جب تک وہ شہر نہ چلے جائیں میں اپنا منہ بند ہی رکھوں۔ بھائی اور بھابھی اپنی جگہ حق پر تھے، اس لیے میں بھی چپ ہی رہا۔ چند دن بعد دادا کا چھپایا ہوا سونا انہیں مل گیا تھا۔ بھائی بھابھی شہر چلے گئے۔ اس کے بعد میں نے سب کو سچ بتا دیا۔ اماں نے پہلے تو بانو بھابھی کو بہت بددعائیں دیں۔ راشدہ آپا بھی واپس لوٹ گئیں۔ آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، لیکن اگر بھائی نہ جاتے تو ضرور سب کی طلاق ہو جاتی۔ اولاد پر ایسی سختی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کوئی انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائیں، جیسا میرے بھائی اور بھابھی نے کیا۔ دوستو، آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسے ہی سچی اور عجیب و غریب کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔